کلپ نمبر 875۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 109 سے لے کر 112 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ ترجمہ: پھر اگر وہ منہ پھیرے تو تم فرما دو، میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ پھر اگر وہ کفار اسلام قبول کرنے سے منہ پھیریں تو آپ ان سے فرما دیں کہ میں نے تم سے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے اور اس سے متعلق جاننے میں ہم اور تم برابر ہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے جنگ کرنے کی اجازت کب ملے گی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر اگر وہ کفار منہ پھیریں اور اسلام نہ لائیں تو آپ ان سے فرما دیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق جس چیز کا مجھے حکم دیا گیا میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر اس کے بارے میں خبردار کر دیا ہے، اور رسالت کی تبلیغ کرنے اور نصیحت کرنے میں تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر نہیں جانتا کہ تمہیں عذاب یا قیامت کا جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا۔ آیت کے حصے کے بارے میں صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے خزائن العرفان میں جو کلام فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں درایت کی نفی فرمائی گئی ہے۔ درایت اندازے اور قیاس سے جاننے کو کہتے ہیں، جیسا کہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی نے مفردات امام راغب میں اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی نے رد المختار میں ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم کے اطلاقات اس پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان۔ ترجمہ: اس سے پہلے نہ تم کتاب کو جانتے تھے نہ شریعت کے احکام کی تفصیل کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے لیے درایت کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر محض اپنی عقل اور قیاس سے جاننے کی نفی ہے، نہ کہ مطلق علم کی۔ اور مطلق علم کی نفی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اسی رکوع کے شروع میں آ چکا ہے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، یعنی اور سچا وعدہ قریب آ گیا۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وعدے کا قریب اور دور ہونا کسی طرح معلوم نہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں اپنی عقل اور قیاس سے جاننے کی نفی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جاننے کی نفی ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ ترجمہ: بے شک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ دینا ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے، یعنی اے کافروں، تم جو بلند آواز سے قرآن مجید کی آیات کو جھٹلاتے اور اسلام پر اعتراضات کرتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جو حسد و عداوت تم چھپاتے ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ تمہیں اس پر جہنم کی دردناک سزا دے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہاری آزمائش ہو، یعنی میں نہیں جانتا کہ شاید دنیا میں عذاب کو مؤخر کرنا تمہاری آزمائش ہو، جس سے تمہارا حال ظاہر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق موت کے وقت تک تمہیں فائدہ دینا ہو تاکہ یہ تم پر حجت ہو جائے۔ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ ترجمہ: نبی نے عرض کی اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب رحمان ہی ہے جس سے ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جو تم کرتے ہو۔ قال رب احکم بالحق، نبی نے عرض کی اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ یہاں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ذکر ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی، اے میرے رب، میرے اور ان کے درمیان جو مجھے جھٹلاتے ہیں اس طرح حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے کہ میری مدد کر اور ان پر عذاب نازل فرما۔ چنانچہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور جنگ بدر، جنگ احزاب اور جنگ حنین وغیرہ میں کفار مبتلا عذاب ہوئے۔ آیت کے آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ آپ کافروں کو وعید بیان کرتے ہوئے فرما دیں کہ ہمارا رب رحمان ہی ہے
جس سے شرک و کفر اور بے ایمان کی ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جو تم کرتے ہو۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔